السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو احد بھی اور صمد بھی، لم یلد بھی اور لم یولد بھی، اسی کی ذات ولم یکن لہ کفوا احد بھی، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو توحید کے علمبردار بھی اور مظہر صفات خدا بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خداوند حضرت حجت کہ زمانہ غیبت میں زمانہ ظہور کی تمنا لیے ہوئے تفسیر آیات مہدویت کے عنوان پر شب قدر کے گزرنے کے بعد آج ماہ مبارکہ رمضان کی 23 تاریخ اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ پروردگار کل شب قدر جو اعمال ہم نے انجام دیے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اور ہمیں آئندہ سالوں میں بھی شب قدر کی تمام تر برکتیں نصیب فرما اور ایسی شب قدر عطا ہو آئندہ سال بھی کہ جو صاحب قدر کے ساتھ گزرے. آمین. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ تفسیر آیات مہدویت میں روزانہ آپ کی خدمت میں ایسی آیات کا انتخاب کہ جن کا ارتباط حجت خدا سے قائم یعنی کہ امام زمان سے. آج انتہائی مشہور و معروف 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ دونوں آیات سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اسے کہیے، بنی اسرائیل بھی کہیے اور سورہ سبحان بھی. آیت کے نشانات 71 اور 72. یوم ندعو کل اناس بامامہم، بہت مشہور آیات میں سے پروردگار عالم کا اعلان کہ یوم ندعو کل اناس، ہم قیامت کے دن تمام انسانوں کو پکاریں گے ان کے اماموں کے ساتھ، بے امامہم،
ان کے اماموں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو بھی نامہ اعمال اس کے داہنی ہاتھ میں دے دیا گیا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پس وہی اپنے نامہ اعمال، اپنی کتاب اعمال کو یقرؤون پڑھنے والے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے لیے کوئی بھی فتیل کے برابر بھی ظلم روا نہیں ہوگا. فتیل کا ترجمہ وضاحت میں آئے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے ساتھ فتیل کے برابر بھی کوئی ستم روا نہ ہوگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اگلی آیت کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا. وہ اضل، اندھا بھی اور گمراہ بھی، سبیلا. آیت کا ترجمہ مکمل ہوا. روایت آپ کی خدمت میں جابر امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں مولا، لما نزلت هذه الآیہ، جابر سے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قال المسلمون یا رسول اللہ الست امام الناس کلہم اجمعین. لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ تمام انسانوں کے امام نہیں ہیں؟ قال، امام فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لوگوں کے، مسلمانوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، میں اللہ کا رسول ہوں تمام انسانوں کی طرف. وَلَكِنْ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةً عَلَى النَّاسِ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میرے بعد ہوں گے امام انسانوں پر اللہ کی طرف سے. کون؟ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے. یقومون فی الناس، جو لوگوں کے درمیان قیام کریں گے. فیکذبون، پس ان کو جھٹلایا جائے گا یا ان کو جھٹلائیں گے. ویظلمہم ائمۃ الکفر والضلال، اور انکار کریں گے اور ظلم کریں گے ان پر وہ ائمہ، وہ لیڈران کفر، وہ لیڈران گمراہی. واشیاءہم، اور ان کے خاص چیلے اور گروہ میں چلنے والے. فمن والاہم واتبعہم وصدقہم فہو منی، پس جو میرے اہل بیت کے ائمہ کے ساتھ دوستی اختیار کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی تصدیق کرے گا، فہو منی، وہ شخص مجھ سے ہے. وَمَعِیَ، مجھ سے بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہوگا. وَسَيَلْقَانِی، اور خدا اس کی مجھ سے ملاقات بھی کرائے گا. الا ومن ظلمہم وکذبہم فلیس منی ولا معی، آگاہ رہو کہ جو شخص بھی میرے اہل بیت کے ائمہ میں کسی پر ظلم کرے گا یا ان کی تکذیب کرے گا، فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے. ولا معی، اور نہ میرے ساتھ ہے. وَأَنَا مِنْهُ بَرِیءٌ، اور میں اس سے بیزار ہوں.
کتاب کا حوالہ یعقوب کلینین کتاب کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، عن الفضیل بن یسار قال، راوی کون؟ فضیل بن یسار کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ عن قول اللہ تبارک و تعالی، میں نے سوال کیا ابا عبداللہ سے، یعنی کہ ابا عبداللہ امام صادق علیہ السلام، اللہ کے اس قول کے بارے میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، فقال یا فضیل اعرف امامک، مجھ سے ارشاد فرمایا مولا نے کہ فضیل پہچان لو اپنے امام کو، فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ، پس اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا، لم يضرك، تقدم هذا الامر او تاخر، اگر تم نے پہچان لیا تو پھر چاہے یہ امر خدا مقدم ہو جائے یا مؤخر ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَمَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَائِدًا فِي عَسْكَرِهِ، ارشاد فرماتے ہیں اور جو اپنے امام کو پہچان لے اور امام کو پہچاننے کے بعد پھر اس کی موت بھی واقع ہو جائے اس سے پہلے کہ آخری امام صاحب الامر قیام فرمائیں، وہ انتقال کر چکا ہو، تو کانا بمنزلت من کانا قائدا فی عسکر، وہ اس طرح سے ہوگا جیسے صاحب الامر کے لشکر میں شامل ہو، لا بل بمنزلت من قعد تحت لوائے، بلکہ اس کی منزلت تو اس سے بھی اور بلند، کہ اس طرح جیسے کہ وہ امام کے پرچم کے سائے میں ہو۔ تو ایک لشکر ایک پرچم، کیا مطلب ہے؟ لشکر اور پرچم میں کیا فرق؟ دیکھیے لشکر تو بہت ہے، 313 امام کی کابینہ کے ارکان اور 10,000 امام کے اسپیشل فورسز بریگیڈ، پرچم کتنا بڑا ہوگا، کتنے افراد پر سایہ فگن ہوگا؟ کیا بہت سے بہت، 10 افراد پر، 5 افراد پر، 2 افراد پر۔ تو لشکر میں شامل ہونا ممکن آخر میں کھڑا ہو، اور پرچم کے نیچے آ جانا مطلب اتنا قریب آ جانا کہ لشکر کے علمبردار کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ شاید بات واضح ہو گئی ہو کہ صرف لشکر میں شامل ہونا کوئی اور منزل ہے، اور پرچم کے نیچے آ جانا ایک اور بلند منزل ہے۔ قال وقال بعض اصحابہ بمنزلت من استشہد مع رسول اللہ، اور بعض اصحاب کہتے کہ اس طریقے سے اس کا ثواب ہے کہ جیسے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا ہو۔ روایت آپ کے علم میں آ چکی۔ اب آئیے اسی انداز سے یوم ندعو کل اناس بامامہم، عبداللہ ابن سنان قال قلت لابی عبداللہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، پوچھا امام کی بارگاہ میں، کون سے امام؟ ابی عبداللہ، یعنی امام صادق علیہ السلام، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد کیا مولا؟ قال امامہم الذی بین اظہرہم وہو قائم اہل زمانہ، فرمایا اس سے مراد ہے ان کا وہ امام جو ان کے سامنے ظہور کرے گا اور زمانے والوں کے لیے قائم کہلا، قائم و اہل زمانے ہی۔
اس آیت میں وسعت اتنی ہے کہ سارے ائمہ اہل بیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر زمانے کے صاحبان ایمان اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے۔ مولا کائنات کا دور، مولا حسن کا دور، مولا حسین کا دور، یہ ہر امام کا اپنا زمانہ اور دور مخصوص۔ اب آئیے مسئلہ آسان کریں۔ ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں کس کی وجہ سے اللہ نے اسے باقی رکھا، پہچانے کہ اس کا امام کون اور وہ کس کا مقتدی ہے، تاکہ قیامت میں جب اسے پکارا جائے۔ غور کیجیے گا، میں مثال دیتا ہوں ایئرپورٹس کے حوالے سے، گرچہ آج کل تو لاک ڈاؤن کی بنیاد پر بہت سے علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر فلائٹس کی مشکلات ہیں۔ ایک زمانہ ایسا رہا کہ جب ایئرپورٹس پر بڑی رونق ہوتی تھی، اور جب کسی کی فلائٹ اناؤنس ہوتی تھی تو فلائٹس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے نام نہیں لیے جاتے تھے، بلکہ فلائٹ نمبر اور کیریئر، یعنی کہ کون سی کمپنی کی فلائٹ نمبر کون سی اور کہاں جا رہی ہے، اس کے لیے کون سے گیٹ پر مسافروں کو بلایا جا رہا۔ بہت غور کیجیے گا، سب بیٹھے ہوئے مسافر ہیں۔ اگر میرے پاس اپنا بورڈنگ پاس، آپ کے پاس اپنا بورڈنگ پاس، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے میری پکار کسی اور انداز سے ہو، آپ کی پکار کسی اور انداز سے ہو۔ تو جیسے ایئرپورٹس پہ جب پکار یعنی کہ اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں تو جس کی فلائٹ اناؤنس ہوئی ہو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے میدان میں بھی پروردگار عالم تمام انسانوں کو ان کے ناموں سے نہیں، ان کے زمانے کے اماموں کے نام سے پکارے۔ اب اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو میرے امام کا نام کیا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتا رہے گا، میں سوتا رہوں گا۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ایئرپورٹس پر کہ بعض اعرابی لوگ، دیہاتی افراد جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم ہوتا، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلائٹ اناؤنس کب ہوگی، بھیا ہمیں اٹھا دینا اگر سو جائیں، یہ ہمارا بورڈنگ پاس سے کیا لکھا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، گیٹ نمبر کیا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا میدان ہوگا۔ ہر انسان کی ذمہ داری کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ اس کے بعد روایت آپ کی خدمت میں، کتاب کا حوالہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کمال الدین تمام النعمہ فرماتے ہیں، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ خوشحال کہ کوئی قائم اہل بیت محمد علیہ السلام کے زمانہ ظہور کو درک کر لے، خوش نصیب ہوگا وہ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، امام حق کی پہچان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کون سی مشکل تھی، بہت غور کیجئے گا۔ جناب عقیل بڑے پریشان تھے، کثیر العیال تھے، خدمت امام میں آئے اور چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے کچھ تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں، بھائی ہونے کی حیثیت میں۔ زمانے کے امام کی پہچان کس کی پہچان؟ عادل کی پہچان، زمانے کے امین کی پہچان، زمانے کے صادق کی پہچان، ہر زمانے کے علی کی پہچان۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سوچ کہ میں تو امام کے محلے میں رہتا ہوں، کچھ تو خیال کریں گے امام میرا۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کبھی سمجھنے کے لیے مثال ذہن میں یاد رکھیے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
جب کبھی بازار سے اپنا لباس یا کچھ خریدنے کے لیے جاتے تھے تو آپ ایسی دکان کا انتخاب کرتے تھے جو دکاندار آپ کو جانتا نہ ہو۔ کسی نے پوچھ لیا مولا سے، مولا جو دکاندار آپ کو جانتے ہیں آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اگر میں کسی ایسی دکان پر جاؤں خریدنے کے لیے جو دکاندار مجھے جانتا ہو تو اولاً تو مجھ سے پیسے ہی نہیں لے گا، اور ثانیاً اگر پیسے لے گا تو اپنا منافع چھوڑ دے گا، اور ثالثاً وہ جو رعایت کرے گا کل مجھ سے اگر شریعت کے بارے میں رعایت کا طلبگار ہو گیا تو مشکل ہے کہ اس کے لیے کوئی رعایت قائم کی جائے، تو راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ نہ احسان لیجئے اور نہ شریعت میں رعایت دیجئے، جو حق ہے وہ بیان کیجئے۔ حتیٰ کہ عقیل مولا کے اپنے بھائی مشکل حالات امام کے پاس پہنچے اور چاہتے کہ ان کو ذرا سا امداد کر دی جائے ان کی کثرت عیال کو دیکھتے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے جلتے ہوئے انگارے کو اٹھایا اور عقیل کے ہاتھ پر رکھنا چاہا۔ عقیل گھبرا گئے، گرمی قریب آئی جب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ امام نے ارشاد فرمایا، عقیل تم اس آنکھ سے گھبرا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں قیامت کے میدان میں بیت المال کے معاملے میں خدا کے ناراضگی کا مقابلہ کرو، اس کا سامنا کرو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں حاکم شام اس کے طرفدار کیسے درہم و دینار بانٹتے تھے۔ آج بھی تعلقات پر آپ مستحقین کو بھول جاتے ہیں۔ میری سلام دعا اس سے ہے، بس اس سے دے دیا، مستحق کو واپس لوٹا دی۔ زمانے کا امام، اللہ اکبر، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آپ ایسے امام کے ساتھ جو عادل ہو، امین ہو، صادق ہو، اہل بیت کا فرد ہو، اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے بس دو جملے آپ کی خدمت میں اور۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے اور باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے میدان میں۔ ہو سکتا ہے کوئی روایت، کوئی ضعیف حدیث کسی کو ملی ہو، یا کوئی تعویل حدیث میں کوئی بات پہنچائی گئی ہو۔ آیت نص صریح کہتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کہتی ہے کہ قیامت میں نہ ماں کے نام سے اور نہ باپ کے نام سے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام انسانوں کو اٹھائیں گے ان کے امام کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کیجئے، ارشاد فرماتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کہ اس بات سے پرہیز کرو کہ روز قیامت تمہارا روحانی باپ تمہاری روحانی فرزندگی سے انکار نہ کر دے۔ امام کہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ سارے اعمال لے کر بھی کہاں کھڑے ہوں گے اگر امام نے آپ کو اپنانے سے انکار کر دیا؟ تو قیامت کے میدان میں آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 72 نے انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو امام اختیار کر لو، قیامت میں امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو اس دنیا میں امام کے معاملے میں اندھا رہ گیا، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور گمراہ راستے کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا۔ اور اسی اعتبار سے ہم اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکے، حدیث سے متواتر، حدیث متواتر یعنی احاد نہیں ہے، متواتر ہے۔
من مات ولا یعرف امامہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی مر گیا اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اپنے امام کو پہچاننے کے اور امام سے ملاقات کے راستوں میں سے، ویسے تو آپ نے شب قدر میں بھی امام کو یاد کیا، اٹھتے بیٹھتے امام کو یاد کرتے ہوں گے، لیکن کیا بات ہے کہ امام کو یاد کرنے کے بعد بھی امام سے ملاقات اور زیارت ممکن نہیں ہو رہی؟ تو ایک عنوان آپ کی خدمت میں ملاقات امام کے حوالے سے، جیسے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی عنوان پیش کرتے ہیں، جو کہ عنوان مہدویت بھی ہے۔ احتساب کیجیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور تو کیجیے، آپ کے دل میں کس کس کا خیال ہے؟ بجلی کے بل کا خیال بھی ہے، آپ کے دل میں خیال راشن کا بھی ہے، بچوں کی فیس کا بھی ہے۔ یہ تو مسائل کا حوالہ تھا، میں بات کروں آپ سے آپ کے دل کی محبت کی بات میں۔ آپ ڈرتے ہیں کہیں آپ کی بیٹی آپ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی خواہش پوری کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے غور تو کیجئے کہ آپ نے ہر کام کو تو اہمیت دی ہے، کبھی امام کو اہمیت دی ہے؟ یہ لفظ تاجیل اللہم عجل ولیک الفرج، یہ دعائے عہد زیارت آل یاسین میں الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ کیا حقیقتاً امام سے قریب ہوئے؟ ایک بہت حسین ترین جملہ علماء عارفین کا، کہتے ہیں اگر خدا مل سکتا ہو نماز پڑھنے سے تو حجت خدا کیوں نہ ملیں گے انہیں یاد کرنے سے؟ اللہ اکبر۔ دن میں 5 مرتبہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ امام زمانہ کے خدا سے ملاقات کر لیں، تو دن میں کتنا موقع آپ کو ملتا ہوگا کہ آپ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کریں۔ احتساب، خود اپنا احتساب کریں کہ میری کون سی خرابی ایسی ہے کہ میں زیارت امام کے قابل نہیں ہو پایا، کون سا گناہ ایسا؟ اپنی نگاہوں کو روک لی، اپنی زبان کو روک لی، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے اس نگاہ کی وجہ سے میرا امام مجھ سے ناراض ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ جملہ ادا کرنے کی بنیاد پہ امام مجھ سے ناراض ہو گئے، کوئی اور کام کریں نہ کریں امام کی ناراضگی کا خیال کرتے چلے۔ ایک ایسے جوان کا واقعہ، بڑی کوشش میں تھا، احتساب اور مراقبہ، اپنے نفس کی تنبیہ اور نفس کا احتساب۔ ذرا سی معصیت ہو جائے تو آپ برسوں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ جب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور میں روحانیت میں اور پیچھے چلا گیا، اپنے علاج کے لیے ہے کوئی جو اس روحانی علاج کے لیے کسی طبیب کے پاس گیا، کہتا میں اپنے علاقے کے ایک عالم سے ملا، ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اتنا شرمندہ کہ سر اٹھا کر بات نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ عالم پوچھتے رہے کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کچھ تو بیان کرو۔ میرا جھکا ہوا سر، بہتے ہوئے آنسو میرے احوال کو بیان کر رہے تھے۔ اس عالم نے کیا سوچا خدا معلوم، اٹھ کر گئے کہ میں تمہارے لیے قرآن کچھ پڑھتا ہوں کہ شاید تمہارے دل کو سکون مل سکے۔ اور انہوں نے قرآن کھول کر سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع۔ یہ جوان کہتا ہے سورہ ملک وہ پڑھ رہے تھے اور اس کی آیتوں پر اور الفاظ پر میں توجہ کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ نہیں پڑھ رہے بلکہ کوئی اور ہے جو پڑھ رہا ہے۔
چاروں طرف 6 سمتوں سے مجھے سورہ ملک کی آواز آنے لگی. کہتا ہے اس عالم میں نے اپنے آپ کو روحانیت کے بہت بلند منزلت پر سمجھا. ایسا لگا جیسے کوئی شیریں ترین آواز ہو جو میرے کانوں میں رس گھول رہی ہو. سورہ ملک مکمل جیسے ہی ہوا میں واپس اسی مقام پر تھا. وہی کمرہ، وہی عالم، وہی ماحول. کہتا ہے میں اس عالم کے ہاتھ ملا کر ان سے رخصت لے کر کہ جب مجھے میرا علاج مل گیا نکل آیا. کہتے ہیں میں نے پابندی کے ساتھ 40 دن سورہ ملک کی تلاوت کی. میرے دل میں جو پردے پڑے ہوئے تھے امام سے ملاقات کی رکاوٹ میں وہ دور ہو گئے. تو سورہ ملک اور بات سمیٹتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کے لیے اپنا احتساب، اپنا مراقبہ. بس جب بھی کبھی انسان اس عالم میں واقع ہو گیا امام سے ملاقات یقینی ہو جائے گی. واہ غربتہ، بس ایک جملہ ربط مصائب کے لیے کافی ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر حر امام سے مل سکتا ہے، حر کا جوان بیٹا امام سے مل سکتا ہے، تو ہے کوئی جو حر بن سکتا ہو؟ اور حر نہ بن سکے تو کم از کم حر کے بیٹے کے انداز سے مقام تو لے لے. واہ غربتہ، امام اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور جب حر کا جوان بیٹا امام کے قدموں پہ قربان ہوا، زہرا کا لال حر سے پہلے حر کے جوان کے سرہانے پہنچا. اور جیسے ہی حر نے اپنے جوان کے سرہانے اپنے امام کو پایا، ایک مرتبہ منہ پیٹ کر کہتا ہے کہ مولا آپ نے زحمت کیوں فرمائی، میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا. امام فرماتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہو، اور کیا میں تمہیں تمہارے جوان کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ تم میرے مہمان تھے. میں کہوں گا مولا آپ بھی کسی کے مہمان تھے، کاش کوئی اکبر کی لاش پر آپ سے پہلے آ گیا ہوتا کہ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، کس طرح سے زخم جگر برداشت کر پائیں گے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مالک ہمارے جوانوں کی اصلاح احوال فرما، ان کے دلوں کو امام کی طرف راغب فرما دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، شہزاد علی اکبر کا واسطہ، اون محمد کا واسطہ، جناب قاسم کا واسطہ، یتیمان مسلم کا واسطہ، تمام نوجوانوں کی، جوانوں کی، تمام کی عقائد اور اعمال کی حفاظت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.